إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. اس اللہ رب العالمین کے لیے تمام تر تعریفات ہیں جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا. بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، گزشتہ کئی خطبات میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے گفتگو کی تھی. آج ہم اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو جاننے کے بعد اپنا محاسبہ کریں گے اور سورہ حجرات کی چند آیات کی روشنی میں ہم اور آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور سورہ حجرات ہی کی چند آیات کی روشنی میں ہی آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھوں گا. اللہ رب العالمین حق بات کہنے کی، بعدہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آج اس امت محمدیہ کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جسے ہم اور آپ حقیر جانتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک کی بات دوسرے تک لے جانا، دوسرے کی بات کو تیسرے تک لے جانا، بلا تحقیق کے کسی بھی بات کو تصدیق کر لینا، مان لینا. ان برائیوں نے، ان مسائل نے اس امت کے چین و سکون کو ختم کر دیا ہے. جبکہ ہمیں اور آپ کو اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر کوئی بھی ہمارے پاس کسی کے تعلق سے کوئی خبر لے کر کے آ رہا ہے، مثلاً باپ کے سامنے اگر کوئی شخص اس کی اولاد کے تعلق سے کوئی خبر لاتا ہے کہ آپ کی اولاد یہ کرتی ہے، آپ کی اولاد فلاں کام کرتی ہے، میں نے آپ کی اولاد کو فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا، یا اسی طریقے سے عام انسانوں کی بات کریں، کوئی بھی شخص کسی شخص کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص آپ کے تعلق سے یہ کہہ رہا تھا، اور یہ کہے کہ فلاں شخص آپ کے تعلق سے یہ پلاننگ کر رہا ہے اور یہ سوچ رکھتا ہے. جو شخص بھی آپ کے پاس اس طرح کی کوئی خبر لے کر کے آئے، آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر آپ اہل ایمان ہیں تو اس خبر کی چھان بین کر لیں. لیکن ہمارے معاشرے سماج کے اندر جو ماحول ہے وہ یہ ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کی خبر لے کر کے آ گیا، ہم نے اس کی تصدیق نہیں کی، آیا کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، ہم بس سن کر کے اس آگ میں بھن رہے ہوتے ہیں، جل رہے ہوتے ہیں کہ آخر ایسی کس کی مجال ہے جو میرے تعلق سے ایسی بات کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے. اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے تعلق سے یہ کہا یا نہیں کہا. ایک شخص آیا، ہمارے کان میں بات ڈال کر کے چلا گیا اور ہم نے اس کی بات کو تصدیق کر لیا ہے، اور پھر اس کی بات کو مان کر کے ہم جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں. اس سے ہمارا سکون تباہ و برباد ہو رہا ہے. بات کی سچائی نہیں ہے، بات سنی تھی صرف.
जब दोनों तरफैन से हम बात को क्लियर करेंगे तब बात समझ में आएगी कि बात सच थी या नहीं थी। लेकिन सिर्फ बात को सुन लेने के बाद हमने अपने चैन और सुकून को तबाह और बर्बाद कर दिया है। हम चल रहे हैं, हम भूल रहे हैं कि फला शख्स ने मेरे ताल्लुक से ऐसी बात क्यों कह दी है, जबकि कुरान ईमान वालों को पैगाम क्या देता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, ऐ ईमान लाने वालों, जब कोई फासिक शख्स आपके पास कोई खबर लेकर के आए, फतबय्यनू, उसकी छानबीन कर लो, उसकी तस्दीक कर लो। अगर नहीं करते हम तो आज हमारे माशरे का क्या हाल है? मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूं, कोई शख्स बाहर से आकर के कहता है इमाम साहब फला शख्स आपके ताल्लुक से ये बात कर रहे थे, मुझे मालूम नहीं है कहा है कि नहीं कहा है, बस मेरे जहन के अंदर ये बात आ गई, अब मैं उस शख्स के ताल्लुक से बुरा भला सोच रहा हूं, प्लानिंग कर रहा हूं, इससे मेरा चैन और सुकून बर्बाद है या नहीं? और ये हर एक इंसान अपने अपने ऊपर फिट कर सकता है, और यही माशरे का हाल है। हमारा ये अखलाक, बुरे अखलाक के नतीजे में ये रिजल्ट आता है। अगर हमारा अखलाक बेहतर होता, हम क्या सोचते? जो शख्स हमारे पास खबर लेकर के आता है उसका गरेबान पकड़ करके कहते चल इस बात की तस्दीक करा, लेकिन आज तक किसी भी शख्स ने इतनी मजाल नहीं दिखाई होगी कि वो जो खबर लेकर के आ रहा है उसका गरेबान पकड़ करके पूछा हो किसने कहा है चल मुझे मेरे पास लेकर के चल, नहीं कहता कोई। इससे आज हमारे माशरे का चैनो सुकून तबाह व बर्बाद हो गया। हमारे माशरे की खुशियां ऐसे जालिम खा करके बैठ गए। इनका काम क्या होता है? आप खुश हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, उसे आपकी खुशियों से जलन होती है, उसे आपकी तरक्की से जलन होती है, इसलिए वो आपके ज़हन और दिमाग के अंदर ऐसी बातें डाल जाता है जिसकी वजह से आप जिंदगी के अंदर डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये माशरे की सच्चाई है। अगर हम और आप ईमान वाले हैं तो हमारा तर्ज अमल ये होना चाहिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, कोई भी खबर लेकर के आ रहा है उस खबर की हमें छानबीन करनी है। अगर खबर सच हो जाती है फिर बेहतरीन अखलाक का मुजाहिरा करते हुए जलन नहीं रखनी है, बुग़्ज़ नहीं रखना है, उस वक्त आमने सामने बैठकर बात को क्लियर करके समझौता कर लेना है। अगर हम और आप इस तरीके से कुरान की इस आयत की रोशनी में जिंदगी गुजारेंगे तो क्या हमारा माशरे समाज के अंदर खुशहाली होगी या नहीं होगी? लेकिन हम अपने तरीके से तो खुश हैं, हर एक इंसान अपने आप में तन्हा तन्हा खुश है। माशरे, समाज, सोसाइटी की हैसियत से हमारे माशरे के अंदर खुशहाली नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, हर एक इंसान एक दूसरे के ताल्लुक से अपने ज़हन और दिमाग के अंदर गलत गलत बातें पाला हुआ है। अपने अंदर से गलत ख्यालात को अपने मुसलमान भाइयों के ताल्लुक से निकालो, और कोई भी शख्स खबर लेकर के आए उसकी छानबीन करो, उसको पहले तस्दीक करो कि खबर सही है कि नहीं है। एक बात ये मालूम होती है, कुरान की इसी सूरह की अगली आयत में देखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक्ततलू फास्लिहू बैनहुमा, जब मुसलमानों के, मोमिनों के दो गिरोह, दो जमात आपस में झगड़ा कर रही हो, लड़ाई कर रही हो, अगर वो इख्तिलाफ व इंतिशार का शिकार हैं, अगर तुम ईमान वाले हो फास्लिहू बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान सुलह कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इस बात का हुक्म दिया गया है। अब चले माशरे की तरफ। कुरान की आयत तो ये कहती है ईमान वालों को, जहां दो मुसलमान आपस में झगड़ा कर रहे, लड़ाई कर रहे, इख्तिलाफ व इंतिशार का शिकार हैं, उनके दरमियान में सुलह कराओ। अगर दीनी मामलात में इख्तिलाफ व इंतिशार का शिकार है, कुरान और हदीस की रोशनी में उनकी सुलह कराओ। अगर दुनियावी मामलात में इख्तिलाफ व इंतिशार का शिकार है, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मिल बैठ करके उनके दरमियान में सुलह कराओ, और क्या है, उन्हें भाई भाई बनने की तलकीन करो। हमारे माशरे के अंदर क्या होता है, अगर दो मुसलमान किसी भी मसले पर झगड़ रहे हैं, तीसरा मुसलमान खड़ा होकर के तमाशाई बीनी की हैसियत से मौज ले रहा होता है। वो उस आग में पेट्रोल का काम करता है कि जब ये दो मुसलमान आपस में लड़ेंगे, इनके हालात खराब हो जाएंगे, इनकी बात बिगड़ जाएगी, ये क्या है, जंगो जिदाल में मुलव्वस हो जाएंगे, ये एक दूसरे को कत्ल करने की, मार डालने की प्लानिंग करेंगे, ये क्या है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, इनका घर बिकेगा, इनका मकान बिकेगा, इनकी दुकान बिकेगी, इनका कारोबार खत्म होगा, मुझे क्या है, लड्डू खाने मिलेगा। ये अब तीसरे मुसलमान की सोच है।
جبکہ قرآن ایمان والوں کو پیغام دیتا ہے دو مسلمان کہیں لڑ رہے جھگڑ رہے تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کے درمیان میں صلح کرانا ہے، پیٹرول نہیں ڈال کر کے آگ جلانا ہے، ان کے درمیان میں لڑائی کو دیکھتا ہوا مذاق نہیں بنانا، ان سے مزہ نہیں لینا ہے، ان کے درمیان میں صلح کرانا ہے۔ آج بولو ہم سب یہاں ایمان والے ہیں، کتنے ہم اس چیز میں آگے بڑھتے ہیں کہ کوئی دو مسلمان اگر لڑ رہے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرانے گئے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی دو جھگڑ رہا ہے، اے بھائی چل چل ابھی مسئلہ ہلکا ہے، جب زیادہ ہو جائے گی تو دیکھیں گے مزہ آئے گا، ہے یا نہیں؟ یہ سچائی ہے، یہ مسلم معاشرے کا حال ہے۔ ایسی سوچ نے مسلم معاشرے سماج سوسائٹی کی کیا خوشیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، لیکن آج یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم اپنے طریقے سے اپنے گھر میں اپنے گھر کی چہار دیواری میں خوش ہیں، لیکن ہمارے معاشرے سماج کے اندر سے خوشیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ مسلم معاشرے سماج کے اندر جھگڑا ہے، لڑائی ہے، ہم موج لے رہے ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والوں کی پہچان یہ ہے، ایمان والوں کو حکم ہے ان کے درمیان میں صلح کرانے کی، لیکن ہم مسلم معاشرے سماج سوسائٹی کے اندر زندگی گزار کے ایمان کا لیول لگا کر کے ہم موج لے رہے ہیں، دوسرا لڑ رہا ہے۔ مسلمانوں اپنے حالات کو درست کرو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی تلقین اور تاکید ہمیں اور آپ کو کی گئی تھی۔ اسی سورہ کی اگلی آیت میں دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کیا بیان فرماتا ہے، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ دنیا کے کسی بھی کونے کا ایمان والا شخص ہے، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عہدے پر ہو یا غیر عہدے پر ہو، ان تمام ایمان لانے والوں کو قرآن اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو اور بھائی بھائی بن کر کے رہو، اور اگر تمہارے درمیان میں کوئی جھگڑ رہا ہے لڑ رہا ہے اس کے درمیان میں صلح کرا دو، اور ہر معاملے کے اندر اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اپنے رحمت کے فرشتے نازل فرما دیں۔ کہاں ہے آج بھائی کسے کہا جاتا ہے؟ سگے بھائی کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں نا، ان سے کتنی ہوتی ہے، کتنا پیار کتنی محبت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے بھائی کو کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے، کوئی مارے، ہم جنگ جیسا ماحول بنا دیتے ہیں۔ لیکن سگا بھائی اگر کافر ہے وہ بھائی نہیں ہے، سگا بھائی کافر ہے وہ بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک غریب ہے، کالا ہے اور اس کے اندر ایمان ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ سگے بھائی سے زیادہ مقام رکھتا ہے، اس لیے کہ جنگ ہوگی تو کافر سگے بھائی کے اوپر تلوار چلے گی، اگر جنگ ہوگی کالا ہے، کمزور ہے، غریب ہے، ایمان والا ہے، اس کی گردن پر تلوار نہیں چلائی جا سکتی۔ لیکن ایسے کنڈیشن اور ایسے معاملات کو جاننے کے بعد ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، غیروں سے ہمارے رشتے بنے ہوئے ہیں، غیروں کو بھائی مانتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی سے بغض، حسد، کینہ، کپٹ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کے حالات ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے تمام امت محمدیہ اور خاص کر ایمان لانے والے لوگوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ ان میں اگر مومنین کے اندر کہیں کسی مسئلے پر ہو جاتا ہے تو ان کے درمیان صلح کرا کر کے انہیں اس بات کی تلقین کی گئی، ہر معاملے کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اور تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحمت کے فرشتے نازل فرما دے، اللہ رب العالمین اپنا رحم فرما دے۔ آج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے درمیان؟ ہر ایک انسان، میں ہوں اپنے آپ میں مگن ہوں، میرا پڑوسی مسلمان بھائی تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ آج یہاں تو ایمان والوں کو سگا بھائی کی حیثیت سے بھی زیادہ مقام دیا گیا، لیکن ایمان والوں کے ہی درمیان میں سگا بھائی بیچارہ، ایک بھائی امیر ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے، دوسرا سگا بھائی مسلمان غریب ہے وہ اور غریبی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو اس کی بھی فکر نہیں ہے۔ یہ ہے مسلم معاشرے کا حال۔
اور ہم سوچتے ہیں ہماری قوم ترقی کیوں نہیں کر رہی ہے، ہماری قوم پر ذلت و رسوائی کے بادل کیوں منڈلا رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہم اور آپ اپنی اصلاح تو کریں، ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں زندگی گزارے تو صحیح۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العالمین جو برے حالات لے کر کے آتا ہے وہ اچھے حالات کو کہیں زیادہ لانے پر قادر ہے۔ ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو قرآن حدیث کی روشنی پر نہیں لائیں گے، لیکن ہاں بیٹھ کر کے دعا کریں گے اللہ حالات کو کیسے بدلے جائیں گے۔ آیا آگے اور چلتے ہیں، اسی قرآن کی اسی سورہ کی اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام مومنوں کو کتنے بہترین انداز سے زندگی گزارنے کا طرز عمل سکھلا رہا ہے، لیکن آج مسلمان مومنین کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اے ایمان لانے والو، تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ تم اچھا لباس پہن کر، اچھا کھا پی کر، اچھا مکان بنا کر کے، اچھا کاروبار چلا کر کے کسی غریب کا مذاق اڑاتے ہو، تو کیا تمہیں اس مسئلے پر سوچنا نہیں چاہیے کہ تم اچھا کھا پی کر کے بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کر رہے؟ غریب غربت کی حالت میں آ کر کے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتا ہے، وہ آپ سے زیادہ بہتر ہے یا نہیں؟ بولو۔ لیکن ہم کیا ہے؟ ہم اپنا لباس، اپنے عہدے، اپنا کاروبار، اپنا اسٹینڈرڈ کو دیکھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق۔ اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، کہاں زندگی جی رہے ہو؟ دنیا تمہارا مذاق اڑانے پر لگی ہوئی ہے، دنیا تمہیں حقیر دکھانے پر لگی ہوئی ہے، دنیا تمہارے خون سے ہولیاں کھیلنے کی پلاننگ کر رہی ہے، اور تم خود آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہو۔ کب ہوش کے ناخن لوگے؟ کیا وہ دن دور نہیں ہے؟ وہ دن قریب آ چکے ہیں کہ آج جو برے حالات امت محمدیہ کے لوگ دیکھ رہے، اس سے بھی بدتر حالات ان کو دیکھنے پڑیں گے۔ کیوں ہوش کے ناخن نہیں لیتے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کا، مسلمان آپس میں کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائے اگر ایمان والا ہے۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ کوئی بھی عورت کسی بھی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جو عورت کسی عورت کا مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ آج مرد بھی مذاق اڑاتے ہیں، عورتیں خواتین بھی اپنی حیثیت سے مذاق اڑا رہی ہیں۔ وہ اچھا سوٹ پہن لی ہے، اچھے جوتے لے آئی ہے، اس کے شوہر نے اس کو دلا دیا ہے، پڑوس میں بیچاری غریب زندگی گزار رہی ہے، اس کو دکھا دکھا کر کے اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ یہ حال ہے امت محمدیہ کے لوگوں کا۔ اور کیا کہا؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ ہم سب اس برائی کے اندر ملوث ہیں، اپنے مذاق کے لیے، اپنی خوشی کے لیے ایک دوسرے کو برے برے القاب دے کر کے ان کو پکار رہے ہیں۔ کسی کو کالا کہہ رہے، کسی کو ناٹا کہہ رہے، کسی کو موٹا کہہ رہے، کسی کو پتلا کہہ رہے۔ کیا ہے یہ سب؟ مذاق چل رہا ہے مسلمانوں کے درمیان، اس سے دل آزاری ہوتی ہے، سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم اپنی خوشی کے لیے دوسروں کو برے القاب سے پکار رہے ہیں۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اے مومنوں، مسلمانوں، سنو، کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنا ہے، کسی کو برے القاب سے نہیں پکارنا ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان لے آیا، توبہ کر لی، پھر اس کو کفر کی حالت والے تانے نہیں دینا ہے۔ وہ مسلمان تھا، گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، قتل کرتا تھا، چوری کرتا تھا، ایمان لانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد اس کو زانی نہیں کہنا، قاتل نہیں کہنا، اس کو کیا ہے، شرابی نہیں کہنا ہے۔ یہ تعلیم مسلمانوں کو دی گئی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھائی 5 وقت کے نمازی ہیں، ایک بھائی صاحب نظر نہیں آتے کبھی نماز میں، بائی چانس نظر آ گئے، ہم کیا تانا مارتے ہیں؟ 100 چوہے کھا کر کے بلی حج کو چلی ہے یا نہیں؟ تانا مارتے ہیں کہ نہیں؟ 100 چوہے کھا کر کے بلی حج کو چلی۔ ابے بھائی، تمہیں کیا معلوم ہے تمہاری 5 وقت
کی نماز اللہ کی یہاں قبول ہوئی کہ نہیں، وہ جو فلاں شخص غائب تھا کیا پتا کہاں کون سے نیک اعمال کر رہا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم تو تانا مارتے ہیں، ہماری عادت ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ میں بڑا متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں نہیں لیکن سمجھتے ہیں۔ ہمارے تک بے پرہیزگاری کا حال تنہائی میں معلوم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ان تمام باتوں سے جو لوگ باز نہ آئے یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ ایمان لانے والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو۔ ہم نماز پڑھ رہے، ہم اپنی ذکر و اذکار میں ملوث ہیں، سامنے والا بیچارہ کچھ کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے اپنے ذہن و دماغ کے اندر کچھ سے کچھ پالے ہوئے ہیں، کیسا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے، اذکار نہیں کرتا ہے، سلام پھرتی نہ جانے کیا کرنے لگتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کی ذکر و اذکار آپ کے سر سے اوپر نہ جاتے ہوں، آپ کے ذکر و اذکار آپ کے سر سے اوپر نہ جاتے ہوں۔ وہ جو شخص کر رہا ہے، آپ اس کے تعلق سے غلط سوچ کر کے اپنی نیکیوں کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ ارے آپ ذکر و اذکار کر رہے ہو لیکن سامنے والا کچھ بھی کر رہا ہے، اس کے تعلق سے غلط سوچ کر کے آپ کے ذکر و اذکار تو یہی پٹ کے مارے جا رہے ہیں۔ زیادہ بدگمانی نہیں کر رہے۔ مثلا بدگمانی میں آتا ہے، میں اپنے اوپر لیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ میں اکیلا مسجد کے اندر ہوں، باہر کوئی صاحب کھڑے ہوئے گیٹ کے باہر، میں نے ہلو کیا، کوئی بھائی صاحب کان لگائے ہوئے ہیں گیٹ پر، اب ہلو کے آگے کوئی بھی ہو سکتا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، رشتہ دار ہے کوئی، لیکن گیٹ کے باہر کھڑا ہونے والا شخص امام صاحب بھی لگے ہوئے ہیں۔ بدگمانی کی بات بتا رہا ہوں، بدگمانی کی دنیا کے اندر ایسی ایسی بدگمانیاں ہیں۔ ایک تو یہ بدگمانی ہے، دوسری کوئی بیچارہ اپنے کاروبار کو لے کر کے ترقی کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، دو شخص آپس میں کھڑے ہو کے اپنے بزنس کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان دو شخصوں میں ایک وہ شخص ہے جس کی سامنے والے سے نہیں بنتی، اب وہ سامنے والا کھڑے ہو کر کے دیکھو یہ ضرور میرے خلاف کچھ باتیں کر رہا ہے، باتیں نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے اپنے بزنس کی باتیں کر رہا ہے، اس کو کوئی سامان خریدنا ہے، کچھ بیچنا ہے، کچھ لینا دینا ہے، اب بھائی صاحب مگن ہے۔ یہ بدگمانی ہے، اس سے ہمارے معاشرے کی خوشحالیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ لیکن کیا کریں، یہ ساری چیزیں مسلم معاشرے، سماج، سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایمان لانے والے لوگوں کو مخاطب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ بدگمانی نہیں کرو، ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اس لیے کہ بے شک بہت زیادہ بدگمانی کیا ہے، گناہ ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کا فرمان زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی کرنا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹ کیسے ہوا؟ بات فلاسفہ دو لوگ آپس میں کسی اور کی کر رہے تھے، یا بھائی صاحب کچھ اور لے کے بیٹھے ہوئے، ابھی جا رہے معاشرے سماج کے لوگوں میں بتا رہے ہیں میں نے فلاں کو دیکھا وہ ایسے باتیں کر رہا تھا، ابے تجھے کیا معلوم وہ کیا بات کر رہا تھا؟ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ہو گیا نا جھوٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور کیا کہا، وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی تہمیں نہیں پڑھنا ہے، جاسوسی نہیں کرنا ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر سب سے زیادہ جاسوس پیدا ہو گئے، اس لیے آج امت مسلمہ کی خیر و بھلائیاں تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئی ہیں۔ یہ مسلمان کورٹ کچہری میں جاسوسی کر رہا ہے، تھانوں کے اندر جاسوسی کر رہا ہے، مسلم معاشرے میں زندگی گزار کر اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف جاسوسی کر رہا ہے۔ ایمان والے لوگوں کو یہ کہا گیا، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہیں کرنا ہے۔ ہم سب سے زیادہ جاسوس بنے ہوئے ہیں، ہم اپنے فائدے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو پھنسانے کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنا ہے۔ آج غیبت انسان کو اچھے سے اچھے کھانے کے اندر وہ ٹیسٹ، وہ ذائقہ، وہ مزہ نہیں آتا ہے جتنا اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے کا مزہ آتا ہے۔ یہ سچائی ہے، آپ کسی کے سامنے کھانا رکھے ہوئے
اچھے پکوان اس کے سامنے رکھے، وہ کھانا تو کھا رہا ہے، اس کھانے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا کہ آپ اس کے سامنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی چغلی کر رہے ہیں اور غیبت کر رہے ہیں، اس کو سن کر کے وہ جو لطف لے رہا ہے، ہنس رہا ہے، دانت دکھا رہا ہے۔ بھائی کیا ہے؟ ایمان والے لوگوں کو ان چیزوں سے منع کیا گیا تھا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، یعنی ہوشیار رہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ غیبت اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں پسند کرے گا، اس کو ناپسند کرے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، تم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرو، ان کے خلاف، ان کے پیٹھ پیچھے ان کے خلاف کیا ہے، ان کی برائیاں نہ کرو۔ ان تمام آیات کی روشنی میں ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن کی ان آیات کی روشنی میں اپنی اصلاح کر لیں گے، رب کعبہ کی قسم ہمارے مسلم سماج، سوسائٹی، معاشرے کے اندر خوشحالیاں لوٹ کے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مسلم معاشرے، سماج، سوسائٹی کے اندر خوشیوں کو واپس لوٹا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو باہمی اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو بغض، کینہ، کپٹ ہے، اللہ اس کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اللہ جو ہم میں سے مسلمان بھائی موحدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر توحید پر خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔